کیوں نہیں دکھاتا ہے تحریک لبیک کی؟ کہ میڈیا کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں، یہ جو بات کرتے ہیں نا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ ہر لمحے ہر وقت اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ عمران خان جتنی اسلام کی باتیں کرتا ہے پاکستانی میڈیا کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ اداروں کی غلطی نہیں ہے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے ریاستی اداروں کی غلطی ہے، ریاستی اداروں کی غلطی نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے ایک ویڈیو ہے 10-12 سیکنڈ کی ہے، وہ پی ٹی آئی کا رہنما ابرار الحق گانے گاتا ہے، ظاہر ہے ناچ گانے والوں کا تعلق پی ٹی آئی سے بھی ہوگا، تو اس کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ وہ ویڈیو سنو، پھر آگے جا کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی وقت آئے۔ مجھے ایسے نوجوان ملے ہیں، انہوں نے کہا ابرار بھائی ہم خودکش بننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو انسان ہیں، انہوں نے اپنے سامنے ناانصافیاں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں، تو آخری حربہ پھر وہ خدا نہ خواستہ وہاں تک نہ بات جائے۔ ان کے صبر کا مزید امتحان نہ لے، ورنہ یہ ایک بہت بڑا میں بتاؤں یہ ڈیموگرافی۔ سب سے پہلے ناظرین، جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ ناظرین، یہ ہے ابرار الحق، یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ لوگ ملے ہیں، کارکن ملے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان نااہل ہو گیا تو ہم خودکش کرنے کے لیے تیار ہیں، خودکش بمبار بننے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ سامنے میڈیا میں کھڑا ہو کے کیمرے میں کہہ رہا ہے اور یہ ویڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے۔ اور وہ کیوں؟ کہ ان لوگوں کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے، ان لوگوں نے ناانصافی دیکھی ہے، ظلم دیکھا ہے، ان کا صبر کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو رہا ہے۔ یہ الفاظ تھے ابرار الحق کے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ بھئی ان کے ساتھ ناانصافی کون سی ہوئی ہے اور ظلم کون سا ہوا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر اس کے اوپر پاکستان کے ریاستی ادارے اور پاکستان کا میڈیا، اگر یہی الفاظ کسی تحریک لبیک کے آدمی کے منہ سے نکلے ہوتے تو آج تحریک لبیک کے ساتھ اس ٹائم کیا ہو چکا ہوتا۔ اور جو الفاظ عمران خان استعمال کرتا ہے، جو نظریہ عمران خان دیتا ہے، ریاست مدینہ کا ٹچ دیتا ہے، بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، اور وہی بات سعد رضوی صاحب بھی کہتے ہیں، لیکن عمران خان کی بات کو پورا میڈیا کی وہ زینت بن جاتا ہے اور سعد رضوی صاحب کی نہیں بنتا ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے، کارکن ہے نا، ان کے ساتھ پہلی ناانصافی کیا ہوئی ہے کہ پاکستان کے اداروں نے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے ایک نااہل ترین آدمی کو پکڑ کے کرسی پہ بٹھا دیا، جو عمران خان نے خود تسلیم کیا، اور جنرل پاشا نے خود تسلیم کیا ہے کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ بہتر ہے، اس لیے ہم نے اس کو سپورٹ کیا۔ اور عمران خان نے تسلیم کیا ہے کہ بھئی میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، حکمرانی کسی اور کی تھی۔ جب اسٹیبلشمنٹ نے اس نااہل ترین آدمی کو بٹھایا اور اس نے اپنی نااہلی ہر اینگل پہ دکھائی، اس نے گستاخیاں بھی کی، اس نے بے ادبیاں بھی کی، اس نے اسلام کو بھی نقصان پہنچایا، مذہبی طبقے کے اوپر بھی ظلم کیا، اور اس کی جو طرز حکومت تھی پاکستان کا بیڑا کر دیا، تو اسٹیبلشمنٹ نے سوچا ہے کہ یار اب اس سے جان چھڑانی چاہے، اور اس کو آئینی طریقے سے لات مار کے نیچے اتار دیا گیا۔ پھر یہ لوگ بفر گئے کہ نہیں ابھی اور اس کو موقع دینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ یہ ملک ٹھیک کر لے۔ اور عمران خان نے پورے اپنے نظریے سے یو ٹرن لے لیا، اور اسی دن سے یہ پاگل ہو گئے کہ یار ہمارے عمران خان کے خلاف کیس ہو رہے ہیں، عمران خان کو نااہل کیا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ لیکن ان کو وہ ناانصافی نظر نہیں آئی جو تحریک لبیک کے ساتھ ہوئی، جو مذہبی طبقے کے ساتھ ہوئی، جو ملک کے ساتھ ہوئی، ملک کے یعنی کہ معیشت کے ساتھ ان لوگوں نے تباہی کی، وہ ان کو نظر نہیں آئی۔ عمران خان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے، جو بالکل نہیں ہوئی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم خودکش بننے کے لیے۔ ناظرین، یہ پہلا بیان نہیں ہے، پہلے ایک کراچی کا ایم این اے وہ بھی کہہ چکا ہے کہ اگر عمران خان کے ساتھ کچھ ہوا تو سب سے پہلا خودکش حملہ میں کروں گا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ویڈیو لازمی سننا کہ یہ کیوں کہتے تو ہیں، یہ میں گلہ نہیں کر رہا ہوں کہ یار ان کے اوپر ادارے ایکشن نہیں لیتے ہیں، یہ میڈیا ان کے اوپر نہیں اٹھاتا ہے، لیکن تحریک لبیک والوں کو اٹھا دیتا ہے، یہ میں نے شکوہ کر دیا۔ میں وجہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وجہ کیا ہے، کیا وجہ ہے
کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی اور مذہبی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ وجہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو اس کے علاوہ سری لنکا والا حشر کا ان لوگوں نے دھمکی دی، خونی انقلاب کی ان لوگوں نے دھمکی دی، پاکستان کو آگ لگا دیں گے ان لوگوں نے دھمکی دی، اب خودکش کا کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے دھمکی دی، لیکن ان کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا ہے، کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ اداروں کی غلطی نہیں ہے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے ریاستی اداروں کی غلطی ہے، ریاستی اداروں کی غلطی نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ تو ہر قسم کی ان لوگوں نے دھمکی دی ہے، لیکن ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اگر یہ دھمکی تحریک لبیک نے کبھی بھی نہیں دیا ہے کہ ہم خونی انقلاب لے کے آئیں گے، ہم سری لنکا والا حشر کریں گے، ہم ان کے اوپر گولی چلائیں گے، خودکش کریں گے، کبھی بھی تحریک لبیک والوں نے نہیں کہا ہے۔ لیکن صرف تحریک لبیک احتجاج کی کال بھی دیتی ہے تو ان کی گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ وجہ آخر کیا ہے؟ عمران خان پوری مذہبی باتیں کرتا ہے کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا، میں نوجوان نسل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر لگانا چاہتا ہوں، رحمت العالمین نے 30 بنا لی، بار بار یہ میلاد پاک کے پروگرام کرتے ہیں، رحمت العالمین کانفرنسیں کرتے ہیں، بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اور وہی بات تحریک لبیک والے کرتے ہیں، لیکن میڈیا ان کی دکھاتا ہے عمران خان کی اور تحریک لبیک کی نہیں دکھاتا ہے۔ تو میڈیا کو تحریک لبیک مذہبی جماعتوں سے آخر شکوہ کیا ہے؟ میں آپ لوگوں کو پہلے ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی، اس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا، لیکن میں آپ لوگوں کو دوبارہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آخر وجہ کیا ہے۔ ناظرین، وجہ یہ ہے کہ عمران خان جتنی اسلام کی باتیں کرتا ہے، پاکستانی میڈیا کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ منافقت سے کام کر رہا ہے، اور یہ کارکنوں کو دھوکہ دے رہا ہے، ان کے جذبات سے کھیل رہا ہے، اور یہ بالکل اسلام کے اوپر نہیں چلے گا۔ یہ ایک لبرل انسان ہے اور پاکستان کو یہ ایک کنجر خانہ بنائے گا۔ لہذا ہم اس کی بات اٹھائیں، عوام کو بتائیں، کیونکہ میں بہت پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ پاکستان کی جتنی بھی عوام ہے مسلمان ہیں، 99% وہ مذہب پسند ہیں۔ وہ مذہب پسند ہیں تو اس لیے یہ مذہبی ٹچ دیتے ہیں۔ جو عمران خان مذہبی ٹچ کیوں دیتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ مذہب کو پسند کرنے والے ہیں، ان کا جو دین کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور پنکی پیرنی کی جو آڈیو لیک ہوئی تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ جو ہمارے پاکستانی عوام ہے وہ مذہب کو لے کے زیادہ جذباتی ہیں، لہذا آپ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ اپنا اور ان کو مذہبی ٹچ دے، اور تاکہ یہ آپ کی طرف آئیں۔ اور بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی عمران خان نے کہا تھا کہ رحمت العالمین 30 بنانے کا جو میرا مقصد ہے نا، وہ ہے کہ تحریک لبیک کو ووٹ کو میں کسی طرح کور کروں۔ تو ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان کی عوام مذہب پسند کرتی ہے، تو یہ بار بار مذہبی ٹچ اس لیے دیتے ہیں ووٹ کا نکالنے کی۔ میڈیا اس لیے دکھاتا ہے کہ میڈیا کو معلوم ہے، میڈیا سب لوگ کئی بار چکا ہوں کہ وہ لبرل ہے، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اسلام کا یعنی کہ بول بال، تو وہ بار بار میڈیا عمران خان کی تقریریں اس لیے ریاست مدینہ مذہبی ٹچ کی دکھاتے ہیں کہ یہ جو عوام ہے نا وہ عمران خان کی طرف آئے۔ سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ عمران خان کی تقریریں بار بار دکھاتے ہیں کہ جو اصل میں وہ عمران خان کی سپورٹ کر رہے ہیں، کہ جو عمران خان عوام کو دھوکہ دے رہا ہے نا، تو عوام تک عمران کی باتیں پہنچیں اور عمران خان کی باتوں کا وہ اثر لیں اور عمران خان کو سپورٹ کریں۔ اور میڈیا کو اچھی طرح معلوم ہے کہ عمران خان کا دور دور تک اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو میڈیا اس لیے دکھاتا ہے۔ باقی رہ گئی دھمکی، اور اس کی کیوں نہیں دکھاتا ہے تحریک لبیک کی؟ کہ میڈیا کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں، یہ جو بات کرتے ہیں نا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے عمل نہیں کر سکتے تو یہ یو ٹرن نہیں لیتے، یہ منافقت نہیں کر رہے عوام کے ساتھ۔ میں ایک چیز میں وعدہ کرتا ہوں کہ یار مجھے ووٹ تو میں یہ کام کروں گا، تو وہ میری نیت صاف ہوگی، میں کوشش بہت کروں گا، میں اس میں کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا ہوں، لیکن میرے دل میں یہ بات نہیں ہوگی کہ چلو یار جھوٹ بولو، ووٹ بینک بڑھاؤ اور پھر یو ٹرن لے لو جب ان کے ساتھ دھوکہ کرو، ایسا نہیں ہوگا۔ تو میڈیا کو اور ریاستی اداروں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو مذہبی لوگ ہیں نا، جو وہ بولتے ہیں نا وہ کرتے ہیں، اگر کرتے نہیں ہیں، کر نہیں سکتے، تو وہ اس سے یو ٹرن نہیں لیتے یا منافقت سے کام نہیں لیتے۔ ان کو جب بھی موقع ملے گا، جو ہی موقع ملے گا، جب بھی ان کے پاس طاقت آئے گی تو وہ اپنی منزل جو ان کا مقصد ہے نا اس کو وہ پورا کریں گے۔ یہ اصل وجہ ہے میڈیا کی جو نہیں دکھاتے۔ باقی جو دھمکیاں ہو گئی تو تحریک لبیک صرف احتجاج کا کال دیتی ہے اور ان کے یعنی کہ ان کی گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس انسان کے بار بار یہ ملک کو برباد کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو وہ کیوں نہیں کرتے؟ جس طرح خادم سعد رضوی صاحب نے کہا ہے نا
کہ جو ناچ گانا کرنے والی کے بچے ہوتے ہیں نا وہ انقلابی نہیں ہوتے. اسی طرح پاکستان کے ہر ادارے کو معلوم ہے کہ یہ لوگ انقلابی نہیں ہیں. پھر ابھی تو عمران خان نے خود ہی بتا دیا ہے کہ بھائی میرے جلسے میں آؤ، میرے دھرنے میں آؤ، آپ کو انجوائمنٹ ملے گی، آپ انجوائے کرو گے، آپ کو ہر قسم کی موج مستی ملے گی. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس میں ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ عمران خان اپنا ناکام ترین 5 مہینے سے جو اس نے کمپین اور بیانیہ چلایا ہے وہ بہت بری طرح ناکام ہو چکا ہے. یہ بار بار اپنے کارکنوں کو ٹچ دے رہا ہے اور اپنے مخالفین کو ڈرا رہا ہے. ان کو کبھی تو مذہب کا ٹچ دیتا ہے، کبھی تو ان کو کہتا ہے کہ یہ جہاد کا ٹچ ہے، آؤ آپ لوگوں کے لیے جہاد ہے، حقیقی آزادی آپ لوگوں کو دلائیں گے. پھر اس نے 2 بار تجربہ کر لیا. 25 مئی کو اور ابھی جو عمران خان کی نااہلی کا جمعے والے دن ہوا تو اس کو اپنے کارکنوں نے ٹچ ہی دے دیا ہے کہ خان صاحب جیسے آپ ٹچ دیتے ہیں نا ایسا ٹچ دے کے 10 منٹ میں سب گھر چلے گئے. اور عمران خان کو مجبور ہو کے کال دینی پڑی کہ آپ گھر میں چلے جاؤ، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ سب کارکن کوئی بھی باہر نہیں نکلا ہے، بس 10 50 کہیں نکلے ہیں تو وہ سب ناکام ہو رہے ہیں. پھر یہ دوسری طرف سے حکومت کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے کہ بھائی ہم اتنا لاکھ آدمی لے کے آئے جائیں گے، آپ مجبور ہو جائیں گے، ہم سری لنکا والا حشر کر لیں گے، آپ کے ساتھ ملک میں آگ لگا دیں گے، اب ہم خود کش بنا لیں گے. تو ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ جو خان صاحب ہے نا عمران خان صاحب، یہ صرف باتیں کرتا ہے، یہ صرف اپنے قومی یوتھ کو بے وقوف بنا سکتا ہے، ان کو ڈرا سکتا ہے، ان سے منافقت کر سکتا ہے، یہ اداروں سے نہیں کرتا ہے. اس لیے ادارے ان کی بات کو سیریس ہی نہیں لیتے. اداروں کو معلوم ہے کہ جو ناچ گانا کرنے کے لیے جلسوں میں جاتے ہیں اور کچھ جو ناچ گانا دیکھنے کے لیے جلسوں میں جاتے ہیں تو ان میں اتنا دم نہیں ہے، ان میں اتنی شرم نہیں ہے کہ وہ انقلاب لے کے آئیں، وہ آنسو گیس کے شیلوں کا مقابلہ کریں، گولیوں کا مقابلہ کریں، ڈنڈوں کا مقابلہ کریں. تو وہ ایسا نہیں کر سکتے. لہذا آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ خودکش بن جائیں گے. یہ خودکش نہیں بن سکتے. جب عمران خان کہتا ہے نا کہ ابھی آؤ دھرنے میں، جو ابھی لاسٹ اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ عمران خان نے ایک بیان دیا ہے کہ آپ آؤ، آپ کے اوپر تشدد نہیں ہوگا. میں آپ لوگوں کو گارنٹی دیتا ہوں کہ فیملیاں آئیں گی اور آپ انجوائے کرو گے تو کوئی پاگل ہی اس کو دوسرا رنگ دے سکتا ہے کہ یار عمران خان نے ویسے کہا ہے. تو اس نے کھلا بکھلا بغیرتی کی دعوت دے رہا ہے کارکنوں کو کہ آؤ آپ لوگوں نے ناچ گانا کرنا ہے، انجوائے کرنی ہے، موج مستی کرنی ہے. اور دوسری طرف وہ جہاد کا نام لے رہے ہیں. اگر ریاستی ادارے چاہیں تو ان کے پاس بہت سارے ثبوت ہیں کہ یہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن سوال کیا ہے، وجہ اصل میں کیا ہے کہ جو لوگ عمران خان کے مخالف بھی ہیں، کسی بھی وجہ سے عمران خان کے مخالف ہیں، مذہبی طور پر عمران خان کے مخالف ہیں یا سیاسی طور پر وہ عمران خان کے مخالف ہیں، اس کی نظریے سے وہ اتفاق نہیں کرتے یا ان کی کوئی ذاتی وجہ ہے عمران خان سے مخالفت کی، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، چاہے وہ ریاستی ادارے ہو گئے، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہو گئیں، وہ عمران خان کے خلاف ایکشن اس لیے نہیں لیتی، تحریک لبیک کے خلاف اس لیے وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ وہ خود ہی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی اسلامی قانون ہو یا مذہبی لوگ آ جائیں اور جو ہم ایک دوسرے کو بے وقوف عوام کو بنانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس چور کو پکڑیں گے، اس ڈاکو کو پکڑیں گے، ہم اس کو لٹکا دیں گے، ہم کرپشن کا پیسہ واپس لے کے آئیں گے. ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتے ہیں اور عوام کو بے وقوف بناتے ہیں. اس لیے وہ بہت کچھ عمران خان کے خلاف مواد ہونے کے باوجود بھی اس کے خلاف ایکشن نہیں لیتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ حکومت میں آ بھی جائے گا، کیونکہ صرف جو لڑائی ہے نا وہ کرسی کی ہے. اچھی طرح معلوم ہے پی ڈی ایم کے ایک آدمی کو معلوم ہے وہ جو عمران خان کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں یا عمران خان پی ڈی ایم کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے تو وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ پی ڈی ایم والے مجھے جیل میں ڈال دیں گے یا مجھے پھانسی پہ لٹکا دیں گے یا عمران خان حکومت میں آ جائے گا تو وہ پی ڈی ایم والوں کو احتساب کر کے لٹکا دے گا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. عمران خان حکومت 4 سال کر چکا ہے، اس نے کسی کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی، کسی کو نہیں پکڑا. ہاں ان کو مثال ان کے اوپر جو سیاسی کیس ہیں وہ بنائے ہیں لیکن وہ بھی 10-12 دن میں وہ چھوٹ گئے. اور ان کو آج بھی اچھی طرح معلوم ہے پی ڈی ایم کو کہ اگر عمران خان حکومت میں آ بھی گیا تو وہ ہمارا کچھ نہیں کرے گا، اس لیے وہ بھی اس کا کچھ نہیں کر رہے، کوئی اس کے اوپر کیس ثابت نہیں کر رہے، کسی وجہ سے اس کو یعنی کہ جیل میں نہیں ڈالنا پڑا. تو یہ اصل وجہ ہے کہ یہ سب چور لبرل اکٹھے ہیں، اس لیے یہ ایک دوسرے کے خلاف
وہ نہیں لیتے. اور آپ لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے, جو بھی مذہبی لوگ ہیں, جو بھی تحریک لبیک کو سپورٹ کرنا چاہیے, تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ ہر لمحے ہر وقت اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم کو جو ہمارا مقصد ہے, جو تحریک لبیک کا مقصد ہے, مذہبی لوگوں کا مقصد ہے, وہ کب پورا ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. لیکن جتنے ٹائم آپ ڈپٹی کر رہے ہیں تو الحمدللہ حق کے ساتھ کر رہے ہیں. اور ہر آدمی کو معلوم ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے, کب بھی موت آ سکتی ہے. کم از کم جس ٹائم موت آئے تو اس ٹائم تو آپ حق کے ساتھ کھڑے تھے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.